سلام پہنچے مجھے بہت سے دوست احباب کے میسج بھی آئے، بہت سو کے کامنٹس بھی ریسیو ہوئے کہ سیالکوٹ میں جو سانحہ ہوا، آپ چونکہ سیالکوٹ کے شہری ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اول تو یہ کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے، اور سیالکوٹ کے شہری ہونے کے ناطے ہم اس قدر شرمندہ ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ حرف تسلی بھی محض ایک دھوکہ ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں خود ایک آن کرتا ہوں فیکٹری جو سرجیکل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں ہم سرجیکل انسٹرومنٹس کی، ڈینٹل انسٹرومنٹس کی، تو ہمیں جو آرڈرز ملتے ہیں، جو آڈٹ ہوتے ہیں، جو سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا جو کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیالکوٹ کراچی کی ٹکر کا شہر ہے۔ اگر پاکستان کا ایکسپورٹ میں بہت اچھا شمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سیالکوٹ بھی ہے کہ سیالکوٹ کے علاوہ کھیلوں کا سامان پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں بنتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر ملکی شہری سیالکوٹ کی کمپنیوں میں کر کیا رہے ہیں؟ چند سال قبل سیالکوٹ کا جو صنعتی طریقہ کار تھا، جو پروڈکشن کا انداز تھا، وہ پرانا وہی روایتی انداز تھا جو کہ کورین کا متعارف کرایا گیا ہوا نظام ہے۔ اب پوری دنیا میں بہت جدت آ چکی ہے، نت نئی مشینیں آ چکی ہیں، پروڈکشن کی بڑی اچھی پالیسیز متعارف کروائی جا چکی ہیں، ایون کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ملک بھی پاکستان سے بہت آگے نکل چکے ہیں ٹریڈ میں۔ تو سیالکوٹ کی کمپنیوں کو ضرورت یہ پیش آئی کہ اب دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے کوریا، سری لنکا، بنگلہ دیش، جاپان سے ہائی پے سکیل پر ان کے ماہرین کو یہاں پہ ہائر کیا گیا تاکہ پروڈکشن میں جدت لائی جا سکے اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے، پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکے۔ اب اسی سلسلے میں یورپ، امریکہ سے اور مختلف برانڈز ڈیلی کوئی نہ کوئی سیالکوٹ کا وزٹ کرتا ہے۔ پروڈکشن کے سلسلے میں وہ چونکہ قانون کے خود بہت پابند ہوتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، لیبر کے حوالے سے بہت سے وہ رول پاس کرتے ہیں کہ ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی جائیں، ان کو جو گھر چھوڑ کے آئیں لے کے آئیں، ان کے بچوں کو تعلیم دی جائے، اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے، جو سرٹیفکیشن کی جاتی ہے ISO سٹینڈرڈز۔ تو اس حوالے سے جو بھی کمپنی ان پالیسیز کو کمپیٹ کرتی ہے، پھر وہ اپنے آڈیٹر کے ذریعے ان کو آڈٹ کرواتے ہیں۔ جو کمپنیاں آڈٹ کو پاس کرتی ہیں پھر انہیں آرڈر سائن کیے جاتے ہیں۔ جو کمپنی آڈٹ میں فیل ہو جاتی ہے وہ پھر کسی اور کمپنی کا رخ کرتے ہیں یا پھر کسی اور کنٹری کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کی ٹریڈ کو لاس پہنچتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام جو دیکھا جاتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، 10 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، کہ ہمارے جو مزدور ہیں انہوں نے اپنی مذہبی عقیدت کے مطابق جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، مذہبی تحریر ہو گئی، نالین پاک والے سٹیکر ہو گئے، بیج ہو گئے، اپنی تصاویر، جو تحریر ان کو پسند آتی ہے، کوئی شعر پسند آ جاتا ہے تو وہ گو کہ یہ عام باتیں ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا جھگڑا بھی جو ہوا وہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ میرے دیکھنے میں بھی بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں، انہوں نے مشینوں پہ لگائے ہوتے ہیں، سائڈ والی دیواروں پہ لگائے ہوتے ہیں، پیچھے لگائے ہوتے ہیں۔ اب جب باہر کی کمپنیاں آڈٹ کے لیے آتی ہیں تو آڈٹ میں پھر جو مینیجرز کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب اگر میری مذہبی عقیدت بہت زیادہ ہے دین کے ساتھ، تو میں اتنی زیادہ مذہبی تحریر اگر اسی آفس میں اپنے میں لگا دوں تو جو میرے پاس کسٹمرز آئیں گے باہر سے لوگ، ان کا تو ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اب جو باہر سے ٹیمیں آتی ہیں انہیں تو بالکل نہیں معلوم کہ یہ تحریر کیا لکھی ہوئی ہے۔ سم ہاؤ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں تو وہ سمجھ جائیں گے اور پھر وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر وہ اپولوجائز کریں کہ سوری کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب جس بندے کو بالکل پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ان کمروں کی صفائی کی جائے۔ ایون کہ بڑے میرے اچھے معزز امام مسجد ہیں، سپروائزر ہیں ایک فیکٹری میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود ان کو جا کے کہا کہ یار ابھی کل یہ رنگ کروائی تھی دیوار ساری، تو آج آپ نے اس پہ بڑی سی تحریر لکھوا دی۔ اگر سارے حال والے اپنی مشین کے پاس ایک ایک سٹیکر، ایک ایک جھنڈا یا ایک تحریر لکھوانا شروع کریں گے، کچھ تصاویر چسپاں کرنی شروع کریں گے، تو پھر سارا جو پروڈکشن ہال ہے اس کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو اس طرح اگر باہر کی ٹیم آڈٹ کرنے آتی ہے، آڈٹ پاس نہیں ہوتا تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ اب راج کو کمپنی میں جو انسیڈنٹ ہوا، فیلا کمپنی کا وہاں پہ ایک وزٹ تھا، بالکل اسی طرح ہوا کہ آڈٹ انہوں نے آنا تھا کرنے کے لیے، انہوں نے وزٹ کرنا تھا، مینیجرز کی ذمہ داری تھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ راج کو کمپنی کے ملازمین بتاتے ہیں کہ اسی پرینتھا کمار جن کو ابھی قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، صفائی کے معاملات میں ان کے ساتھ 2-3 دفعہ لوگوں کی بحث مباحثہ بھی ہو چکا تھا۔
اور اسی وجہ سے پھر جس کو انہوں نے کام کے لیے ڈانٹا ہوگا، کیونکہ باہر کے لوگ آپ کو پتہ ہے اپنے کام کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں، یہاں جو بندہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، جو اپنے معاملات میں اسٹرکٹ ہوتا ہے مینیجر، وہ ہماری عوام کو بالکل اچھا نہیں لگتا. سوری ٹو سے میں بھی انہی میں سے ہوں، لیکن ہم لوگ یقین کریں کہ ہارڈر عام ہے، کام چور بھی ہیں، پھر جو ہم پر سختی کرتا ہے ہمیں وہ برا لگتا ہے. اب سننے میں آئے کہ یہ بندہ ایسی کسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا، صرف ذاتی رنجش اور اس طرح کے معاملات. پھر جس نے اس کو کام کے لیے ڈانٹا بھی ہوگا اس نے بھی اپنا حساب برابر کیا اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا. اب اس پہ پوری قوم شرمندہ ہے. ہم بحیثیت سیالکوٹ کے ہونے کے ناطے بھی پوری دنیا سے معذرت خواہ ہیں. یہی وہ محرکات تھے جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جگ ہسائی کا ایک نشانہ بن کے رہ گئے ہیں، اور ہمارا اسلام جو کہ بہت ہی خوبصورت اور امن کا دین ہے، ہم نے اس کا بھی چہرہ پوری دنیا کے سامنے مسخ کر کے رکھ دیا ہے. حضرت اقبال اس پہ لکھتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. یقین مانے یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ طائف کی وادیوں میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی جاتی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں. مسجد نبی میں ایک بدو آتا ہے اور وہ پخانے کے لیے بیٹھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اب اس کو نہیں اٹھانا. جب وہ واپس جانے لگا تو پھر بلایا اور کہا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے پہلے اٹھا دیتے. کہنے لگی تم بیٹھ گئے تھے. طب کہتی ہے کہ جب کوئی بیٹھ جائے تو پھر اسے یکدم اٹھایا جائے تو اس کی طبیعت یعنی اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس نے اسلام قبول کر لیا جہاں جانوروں کے لیے لشکروں کے رستے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. جس اسلام میں حکم ہے کہ درختوں کو نہیں توڑنا، عورتوں کو امان ہے، بچوں کو امان ہے، بوڑھوں کو امان ہے، جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. کافر کو مارنے کا حکم بھی صرف میدان جنگ میں ہے، اور نظر آتش کرنا تو اللہ اکبر، یہ تو انسانیت کی توہین ہے. اور حضور نے فرمایا یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہمیں صرف فتح مکہ پڑھایا گیا، فتح مکہ کے بعد کی تعلیمات نہیں پڑھائی کہ حضور نے کیسے ایک فلاحی ریاست کا قیام کیا. 22 سال تک بت حرم پاک میں رہے. 22 سال تک حضور نے فرمایا پہلے ان لوگوں کے دلوں میں سے نکالو، بعد میں ان بتوں کو توڑنا. اور گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں رہا، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. اور توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. اور میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، زمین میں گڑ گیا میں قرآن کہتے کہتے. اور یہ سب سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا وہ رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کا انداز رحمت اپنائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیر.